اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اچانک ایک دن نکل پڑے اور کسی کو نظر نہیں آئے. صحابہ کرام ڈھونڈتے رہے اور پھر بے چینی اتنی پھیل گئی کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاشتے تلاشتے ہر طرح سے بے قرار ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک چرواہے سے آپ نے پوچھا، بکریوں کے چرانے والے سے، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نے یہاں پر دیکھا کہیں؟ اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کے رسول کون ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اس پہاڑ کے غار میں ایک شخص کوئی زمین پر سر رکھ کر کے اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے. اس کے رونے کی، اس کے آہ و زاری کی آواز سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں. جب وہ قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا، اور اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، تو اپنی امت کے لیے وہ بھی ایک سجدہ ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. حضور کا وہ سجدہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو سیدہ کائنہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ منظر کیسا تھا جب 3 دایاں آئی تھیں، حضرت بی بی آسیہ، حضرت مریم، حضرت حوا، اور اس کے بعد اچانک ان کے چہرے پر ایک نور کی شعاع چمکی. پلک جھپکتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت آمنہ وہ پیدائش کی کیفیت بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جب وہ پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے. حضور تشریف لائے تھے دنیا میں تو سجدے کی حالت میں دیکھا حضرت بی بی آمنہ نے. نہ کوئی آلائش، نہ کوئی ناپاکی، جسم کے اوپر کوئی میل نہیں، ایسا غسل دیے ہوئے آئے. تو سجدہ جو ہے ہر جگہ آپ کو بلندی پر لے جانے والا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی سن لو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رکع فجل من رکع فجل، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا وہ اتنا ہی بزرگ بنا دیا جائے گا. تم جھک کر کے دیکھو، یہاں سے جو اکڑ گیا ہے وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا. ومن رفع فذل، اور جو اٹھا دیا اپنا سر، نہیں جھکنا چاہتا ہے، وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا. اولیاء کاملین سب کے سجدوں کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے. اب یہاں پر سجدے کی بات آئی، یہ فضیلت صرف ہم نہیں بتاتے، دوسرے فرقے والے بھی بتاتے ہیں. اب وہاں ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور جو متقی پرہیزگار جنتی لوگ ہیں، ان کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی. جنتیوں کی نشانی بتاؤں؟ اللہ فرماتا ہے، اور اسی کو وہ جماعت والے یوں بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہوگا، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اس لیے وہ شامی کباب بنا لیتے ہیں گھس گھس کے. اور سنی بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی برسوں سے بچپن سے نماز تو چھوڑتے نہیں، لیکن ہمارے نہیں آتے، اور کچھ کے بہت کالے کالے دبے آ جاتے ہیں. اس کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کی نشانی ہے، پیشانی پر جو سجدے کے نشان ہونے چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا ہے. سمجھ کی خطا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم، وجہ لفظ ہے عربی میں، اور جبہ یہ ایک لفظ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے. ارے چہرہ الگ ہے، پیشانی الگ ہے. چہروں پر سجدے کے نشان کیسے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نورانی چہرہ ہے. ہاں الحمدللہ وہ دور سے سنیوں کے ہی دکھتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. سجدوں کے نشان چہرے پر ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے، اس کے چہرے کی چمک، اس کی جاذبیت بڑھ جاتی. یہ نہیں کہ کالا دھبا بڑھتا ہے، وہ دھبے کی بات نہیں ہے. وجوہہم، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانیوں کا نہیں ہے. بہرحال تو جہاں جہاں یہ سجدے کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. اور شیطان کو دیکھیں مردود قرار دیا گیا، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا. کس وجہ سے؟ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے. سجدے سے انکار کیا ہے تو شیطان بن گیا ہے. تو آپ اندازہ کرو، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے ساتھ جاتا ہے، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے پاس جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک بات، ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا کافی سال پہلے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ تیمار داری کے لیے، عیادت کے لیے ہم جایا کرتے تھے.
تو وہاں مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور میں نوجوانوں سے یہ کہتا کہ آپ لوگ ساتھ چلو، دیکھو کینسر میں کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں، ان کے جسموں کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو شکر بھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت رکھا ہے، اور اس بیماری سے پناہ بھی مانگو کہ اللہ ایسی بیماریاں نہ دے تاکہ تمہاری عیاشی ختم ہو جائے، اور دیکھو تو صحیح۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے آج تک 40-45 سال کی عمر کا ایک مرد ہوگا بستر پر پڑا ہوا، اور اس کی گردن میں بڑی پھوڑی تھی جس سے کنٹینیو خون اور پیپ نکلتا ہی رہتا تھا، اور تکیہ خراب ہوتا رہتا۔ جب ہم گئے تو کئی دنوں سے اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا کہ دعا کر دیجئے، سب کے لیے دعا کر ہی رہے تھے۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ حضرت اتنی دعا کر دیجئے، بہت شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ سر اٹھا کر کے ایک بار سجدہ کروں، لیکن اب میں سجدہ کر نہیں سکتا، سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، سر اس طرح سے جام کر دیا گیا ہے کینسر کی بیماری میں کہ وہ تکیے سے اپنا سر نہیں اٹھا پاتا۔ اس دن دیکھ کر کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ سجدے سے بھاگ رہے ہیں۔ تمہاری گردنیں سلامت ہے، تمہاری پیشانیاں سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صحت برقرار ہے، اور تم اسی لیے یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو، بھاری سمجھتے ہو، اور پھر کل قیامت کے دن یہ سجدہ تمہارے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ جو نہیں کرنا، نہیں کیا، وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا جو ان سجدوں کے حساب میں نکل گیا وہ باقی معاملات میں بھی نکل جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ بہت لمبا پھنسے گا۔ اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت تعجب کی ہے، آپ کو زندگی بھر کہا گیا ہے کہ سجدہ کر لو، ہر نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، سب نمازوں میں آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ مرنے کے بعد جس کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز میں سجدہ ہے؟ نہیں ہے، جنازے کی نماز میں اب سجدہ نہیں ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے سجدے کا وقت ختم ہو گیا، سجدہ کرنے کا جو تجھے وقت ملا تھا وہ زندگی میں تھا، مرنے کے بعد جو نماز پڑھی جا رہی اس میں بھی سجدہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنازہ سامنے ہے تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں ہم جنازے کی، نہیں۔ میرے عزیزو، سجدے کا ذکر اس پورے پارے میں کثرت سے ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ باقی بہت ساری آیات بینات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا تھا، کیا کہہ کر کے کہ اللہ نے جس درخت کا پھل کھانے کو آپ کو منع کیا ہے، کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، اس لیے تم کو منع کیا گیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ رہ جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو انہیں یہ لگا کہ ہم کو شاید اس لیے روکا گیا ہے، ہم کھا لیتے ہیں تاکہ جنت ہماری ہمیشہ کی ہو جائے، کھا لیا انہیں۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جیسی انہوں نے چکھا ان کے جسم کے کپڑے اتار لیے گئے، جنت سے ساری چیزیں اتار دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اترو اب زمین پر۔ آدم علیہ السلام کو سرندیب پہاڑ پر، اور حضرت حوا کو جدہ شہر جو مکہ سعودی عرب کا آج شہر ہے، جدہ کہتے ہی ہیں دادی کو، اور دادی کے نام سے ہی وہ شہر ہو گیا، وہاں انہیں اتارا گیا۔ اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آپس میں اب سب دشمن ہو، ایک مقررہ وقت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں لوٹنا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہ تین باتیں اللہ فرماتا ہے اسی میں تم کو اب زندہ رہنا ہے، کس پر؟ زمین پر، اور اسی پر تم کو مرنا ہے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے ہم جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ آیتوں کے جو تین حصے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ اور اسی مٹی کے ذریعے سے آپ کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم اس مٹی میں رہو، اسی میں یعنی تمہاری موت ہوگی اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 9ویں پارے کی جو آیات بینات ہم نے تلاوت کی، اس میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر جو عذابات آئے تھے ان کا ذکر ہے، کیسے سخت عذابات آئے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، اللہ فرماتا ہے
ان پر کیا کیا عذاب آئے بتاتا ہوں. بنی اسرائیل یہ بڑی ڈھیٹ قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ نے بہت نعمتیں بھی دی ہیں. جنتی کھانا اترتا تھا، اور جانتے ہو وہ جب چلتے تھے تو سورج سایہ کرتا تھا، سورج کے بادل سایہ کرتا تھا، اور جب ان کے ناخن بڑے ہو جائے تو خود بخود کٹتے تھے. نیت کر کے رات کو سو جائیں تو ان کے ناخن کٹ گئے، بال برابر ہو گئے، نہ کسی سیلون میں جانے کا ہے، کچھ بھی نہیں. کپڑے ان کے خود بخود دھو دیے جاتے تھے، کوئی کام نہیں. اور جنت سے کھانا اترتا تھا. ان ظالموں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو بھاجی، ککڑی، پیاز، مولی یہ تو دے. یہ من و سلوہ کیا اترتا ہے روز؟ جنتی کھانے کو ان لوگوں نے چھوڑ کر کے یہ کہا کہ ہم کو بھاجی، ککڑی، مولی اور پیاز یہ جو زمین سے آتی ہے وہ والی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف چلے گئے. اور جو عذابات ان کو آئے تھے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، پہلے ان پر طوفان آیا. والجراد، ٹڈیوں کا عذاب آیا. ٹڈی جانتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ چڈے، یہ جو اڑتے ہیں، اس کا بھی عذاب آیا تھا. ایسا اتنا زیادہ کہ ان کے گھروں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں، ہر جگہ پر وہ سانس تک نہیں لے پاتے تھے. سانس لے تو چڈے باہر اندر چلے جائیں. والقمل، اس سے توبہ کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹا دیا. پھر وہی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا تھا. جوئیں جو ہے سر کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے کھانے پانی ہر جگہ پر یہ چھوٹے 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 جوؤں کا عذاب تھا. پھر وہ توبہ کیے، اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، مینڈک ہر جگہ پھیل گئے، اس سے انہوں نے توبہ کیا، پھر اللہ نے وہ عذاب ہٹایا. پھر اخیر میں آیا والدم، اور خون کا عذاب. خون ایسا کہ ان کا پورا پانی خون ہو گیا، کنویں خون سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں سے کھودیں پانی ان کے لیے ہے ہی نہیں، خون ہی خون ہے. ہاں اس میں ایک بات تھی، تفسیر میں فرمایا گیا جو ایمان والے تھے ان کے کھانے اچھے تھے، وہ کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، پانی پی رہے ہیں، ان کا پانی بھی ٹھیک ہے. لیکن جتنے یہ بنی اسرائیلی فرعونی ہیں جو ناشکرے اور کافر ہیں، ان کے ہاں سب خون ہی خون ہے. تو وہ کیا کرتے؟ ایمان والوں کے پاس آتے اور کہتے تم اپنے ہاتھ سے کھلا دو. تو یہ ایمان والے اپنے ہاتھ سے جیسے ہی کھلاتے ان کے منہ میں ڈالتے، جاتے ہی خون بن جاتا. ہاتھ لگنے کے دیر تک تو ٹھیک تھا، ان کے منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا. پھر وہ بھوک کی شدت ان کی اتنی بڑھ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لو اور ہمارے منہ میں تھوکو تاکہ پانی تو ہمارے جسم میں آئے. تو ان لوگوں نے وہ بھی کیا، جیسے ہی کلی کرتے سامنے جاتے ہی ان کے منہ میں خون بن جاتا. یہ اللہ کا عذاب تھا. یہ 5 قسم کے عذابات آئے اور پھر دعا انہوں نے کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عذابات ہٹائے. وَدَّمَ آیات مفصلات، اللہ فرماتا وَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا تھا. لیکن شکر کرو میرے عزیز ہو، کل ہی ہم اسی پارے میں 9ویں پارے میں ایک آیت پڑھیں گے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اب ویسے عذاب تم کو نہیں دے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب ویسے عذابات اللہ تعالیٰ اب تمہیں نہیں دے گا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے. تمہارے درمیان میرا محبوب آرام فرما رہا ہے. حضور کی برکت ہے کہ نہ اب مینڈکوں کا عذاب آئے گا، نہ جوؤں کا عذاب، نہ یہ خون کا عذاب. ہاں کچھ عذابات تو آتے رہیں گے لیکن ایسے عذابات نہیں. پہلے تو بندر بنا دیے جاتے، خنزیر بنا دیے جاتے، زمین پھٹ جاتی، لوگ دھس جاتے، آسمان سے نوکیلے پتھر گرتے. یہ بڑے بڑے جو عذابات تھے اللہ نے فرمایا خسف اور مسخ کے عذابات کو میں نے امت محمدیہ سے ہٹا دیا. گناہ ہے آج بھی ویسے لیکن عذابات ویسے نہیں. یہ برکت ہے میرے مصطفیٰ کریم کی. لیکن یہ برکت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جتنے جی رہے ہیں کفار و مشرکین بھی میرے آقا کے فائز اٹھا رہے ہیں، ان پر بھی تو عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ حضور کی رحمت ہے جو ان پر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کے قدموں میں اسی طرح رحمت والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.